پھر امتداد زمانہ کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ عشق رسول کا ڈنکا بج رہا ہے اور اتباع رسول نام کو نہیں۔ یفعلون ما لا یؤمرون، یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ملا۔ بدعات، طوفان ہے بدعات کا۔ عشق رسول کے لیے آخر کو جلوس ہونے چاہیے نا، صحابہ کو تو تھا ہی نہیں عشق رسول۔ نوٹ کر لیجئے الفاظ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، آخری درجہ پھر وہی ہے، دل سے جہاد کرے، نفرت رکھے، وہ بھی مومن ہے۔ وما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ یہ نہی عن المنکر ہوگا اس عوامی ایجیٹیشن کے لیے عنوان۔ جب تک طاقت کافی نہیں، صرف باللسان کریں گے، خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑو، خدا کے لیے نواز شریف توبہ کرو اللہ کی جناب میں کہ تم نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، خدا کے لیے توبہ کرو کہ تم نے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی کتاب و سنت کی بالادستی، ایک ہی قدم تو رہ گیا تھا، قرارداد مقاصد آ گئی تھی، ایک ہی دفعہ چاہیے تھی، اور جو میں نے کہا 3 دفعات، ایک دفعہ چاہیے تھی، ٹوٹل بالادستی کتاب و سنت کی، اور وعدہ کیا کہ ہاں یہ ترمیم آئے گی، لیکن وہ وقت نہیں آیا۔ ہاتھ جوڑیے اخبار والوں کے پاس جا، خدا کے لیے اس بے حیائی کے اڈوں کو بند کرو، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ جب تک طاقت نہیں ہے، جب طاقت ہوگی نہیں ہونے دیں گے۔ چلاؤ گولیاں ہم پر، مارو ہمیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن ہوگا طاقت حاصل کرنے کے بعد۔ جیسے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے مکے میں کہہ دیا یہ بت کچھ نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کسی بت کو توڑا نہیں، ہاتھ نہیں استعمال کیا، زبان۔ اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھتے رہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت، لیکن دعوت، تربیت، تزکیہ، ایمان، تنظیم کرنے کے بعد طاقت فراہم کی، جو پختہ شوی خدرہ بر سلطنت زن، پھر ائمۃ الکفر سے جنگ لی، خود مول لی۔ یہ میری کتاب پڑھیے تو معلوم ہوگا، یہ جنگ حضور پر ٹھونسی نہیں گئی تھی، حضور نے خود لی، اور جب طاقت کے ساتھ فتح مند ہو کر داخل ہوئے ہیں تو جاء الحق و زہق الباطل، پہلا کام یہ کیا کہ ہر بت کو توڑ دیا۔ ورنہ سن 7 ہجری تک عمرہ قضا کے لیے جب گئے ہیں، کیا کسی بت کو توڑا؟ مکے والے تو چھوڑ کے جا چکے تھے، پہاڑوں پر چڑھ چکے تھے، بڑا سنہری موقع تھا، سب کو توڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دیتے، نہیں، یہ پروسیس ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ بہرحال اس آخری مرحلے کے بعد اور کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ، تخت مل جائے تب بھی کامیابی، اور تختہ ہو تب بھی کامیابی۔ بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دند، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين،
کامیاب ہو گئے تو تم بھی مانو گے کہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور ہم تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں، جانے دے دیں، تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لوازم اور مراحل۔ دین آئے گا تو صرف اس راستے سے آئے گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، چالوں سے، ہڑتالوں سے، جب تک یہ ایشوز معین نہ ہو منکر کے خلاف، اور منکر کے خلاف آنے والے میدان میں وہ نہ ہو جو اپنے آپ کو منکرات میں ملوث کیے ہوئے ہوں، خود پاک ہو کر آئے۔ اب اس کو اور اختصار آپ کو چاہیے تو میں ایک اور انداز سے بھی بیان کر دوں۔ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنی ہے، پہلے اپنی ذات پر قائم کیجئے۔ یہ جسم آپ کی ایک مملکت ہے، آپ اس پر خلیفۃ اللہ ہیں، آپ اپنے جسم پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کیجئے۔ اور یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ نمبر 2، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہی لفظ خلافت، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے جس میں خلافت عطا کی، ہمارے راستے میں لگا دو۔ جان دی ہے لگا دو، مال دیا ہے لگا دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ جو کل ہمارے ایک مقرر نے بہت صحیح آیت پڑھی تھی، یہی سورہ حدید ہے جو ختم ہوتی ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اب سورہ صف کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی اس پر اپنی بات ختم کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ اب یہ دو نسبتیں ہو گئیں، ذرا فرق سمجھ لیجئے۔ اللہ کی نصرت اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، حکومت اس کی قائم کرنی ہے۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ نے فوج دی تھی ہمایوں کو، تو مددگار تھا ہمایوں کا کہ نہیں جس نے آ کر دوبارہ حکومت دلوا دی؟ اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے، تم اس کی حکومت دوبارہ قائم کرو گے، اس کے مددگار ہو۔ اس کے خلاف بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بغاوت ہے۔ بغاوت کو فروغ کرنے میں جانے دے دو، تم اللہ کے مددگار ہو گئے۔ لیکن اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، من انصاری الی اللہ۔ یہ نصرت ہوتی ہے کسی کے ساتھ ہو کر، اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کسی کے معاون و ناصر بنو۔ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ؟ اور یہی الفاظ ہیں جس پر وہ سورہ حدید کی آیت ختم ہوئی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ میں تو چل رہا ہوں، کون ہے جو میرے ساتھ آتا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریین نے کہا ہم حاضر ہیں اللہ کے مدد کے لیے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ بہت اہم ہے یہ ٹکڑا، اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پولرائزیشن جسے کہتے ہیں، جب تک دعوت کی مدھانی پوری طریقے سے چاٹی کو بلو نہ دے،
مکھن علیحدہ اور چھاچھ علیحدہ نہ ہو جائے، اس وقت تک طاقت کا استعمال غلط ہے. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے بنی اسرائیل، ایک وہ کہ جو ایمان لائے اور ایک وہ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. پھر ذرا طویل تاریخی دور کو یہاں سمو لیا گیا ہے. آخری نتیجہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. فوری طور پر کامیابی نہیں ہو گئی تھی ہماری ان کو، بڑی پرسیکیوشن، بڑا تشدد ہوا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں. بالآخر عیسیٰ کے نام لیوا آج ان کے محافظ ہیں. الا بحبل من الناس وحبل من اللہ. اگر آج اسرائیل قائم ہے تو عیسائیوں کی وجہ سے قائم ہے، اپنے بل پر قائم نہیں. بہرحال اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. من انصاری الی اللہ. میں نے اپنی زندگی کے لیے جو بھی فیصلے کیے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پر کاربند رہا، اس کا فضل ہے. میں نے دائیں نہیں دیکھا، بائیں نہیں دیکھا. بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں میری زندگی میں، بہت سے لوگ ابھر کر اوپر چلے گئے، بہت سے تہ کے اندر بیٹھ گئے. میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں لیا. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی کہ گاؤں آمد کے خرفت کے گاؤں آمد، کچھ نہیں. نظام بدلنے کے لیے، یہ شرائط پوری کرنے کے لیے جو بھی اپنے اندر سکت تھی، جو بھی جسم و جال کی امانت اللہ نے دی تھی، لگا دی ہے. ساتھ دینا نہ دینا آپ کا کام ہے. فَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اس پر ذمہ داری ہے اس کی جو اس پر ڈالی گئی، اور تم پر ذمہ داری ہے اس کی جو تم پر ڈالی گئی. بہرحال اب کل انشاءاللہ ہماری اس کانفرنس کا جو آخری سیشن ہونا ہے، وہ میری ان 2 تقاریر کے ضمن میں جو سوالات ہوں، کل کے خطاب جمعہ پر اور آج کی اس وقت کی تقریر پر، وہ سوالات لکھ کر لے کر آئیں. ہم کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے. غور کیجئے، آج کی رات لگائیے، کل جو سنا آج جو سنا، سوچئے، مراقبہ کیجئے. کوئی اشکال ہے تو لکھ لیجئے. کل 9 بجے سے 10:30 بجے تک کا سیشن ہمارا یہاں ہے، اسی جگہ پر انشاءاللہ، جس میں کہ میں ان سوالات کے جوابات دوں گا. اور پھر جس کا انشراح ہو جائے وہ اس بیعت سمع و طاعت فی المعروف کے لیے تیار ہو کر آئے، تاکہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دیں، اس قافلے میں شریک ہوں، اس کام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا فیصلہ کریں. کل شام کو ہمارا جو آخری سیشن ہوگا وہ اضافی سیشن ہے. سالانہ اجتماع تو اپنے پروگرام کے مطابق کل دوپہر کو ختم ہو جائے گا، لیکن میرے لیے بڑی یہ خوشی کی بات ہے، عمران حسین جو میرے بائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، ان کی ایک کتاب ہم نے شائع کی ہے، استنبول سے رباط تک، یعنی خلافت جہاں ختم ہوئی تھی وہاں سے شروع ہو کر، اور رباط میں جب ایک عالمی سربراہی کانفرنس ہوئی مسلمانوں کی، تو اس کے درمیان میں کیا کچھ کوششیں ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی ادارہ وجود میں آئے. بڑا عمدہ تاریخی تجزیہ ہے. انگریزی میں مقالہ پورا بڑی مفصل کتاب ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم پوری انگریزی میں شائع کریں گے، لیکن اس کی تلخیص کا ترجمہ ہم نے شائع کیا، اور بڑی محنت کر کے میں اسے خاص اس اجتماع کے لیے شائع کر کے لایا. اس کے شروع میں پھر میں نے ان کا تعارف بھی لکھ دیا ہے پورا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارے مروجہ اعتبارات سے یہ بریلوی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے داماد مولانا شاہ احمد نورانی کی ہمشیرہ کے داماد، اور شاہ عبدالعلیم میرٹھی بیعت تھے احمد رضا خان بریلوی سے. یہ ہے پس منظر. لیکن ہمیں ان تقسیموں سے اوپر ابھرنا ہوگا. یہ بہت پہلے سے ابھرے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ڈائریکٹرشپ چھوڑ دی اپنے اس ادارے کی. ہمارے ہاں کی فرقے واریت جو ہے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس فرقے واریت کے سانچے سے باہر نکلنے کی ضرورت کرے.
لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کرے گا جمع ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ آج انہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے، تنظیم اسلامی میں شامل ہو گئے ہیں، علم میں مجھ سے بہت آگے ہیں، تجربہ زندگی کے جو کچھ ادوار انہوں نے دیکھے ہیں، پوری دنیا میں گھومے پھرے ہیں، میں اس میں کسی درجے میں بھی ان کا ہمسر نہیں. امریکہ میں جتنی کچھ ان کی طلب ہوتی ہے تقاریر کے لیے، خطبات کے لیے، اس کا مجھے اندازہ ہے، آپ کو نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے ہی لوگوں کی شمولیت جو ہے در حقیقت وہ کسی خیر کی طرف پیش قدمی کرے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات